آج ہمارے درمیان ایک اور ایسا شاعر موجود ہے جس سے بہت کم عرصے کے اندر کافی کچھ لکھا، بہت اچھا لکھا، بہت بہتر لکھا، اور ان کی کتاب ایک آئی جس کا نام ہے عکس دل۔ عکس دل، اس کا ٹائٹل اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، وہ دل بنا ہوا ہے اور اس کا پھر عکس ہے تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے اچھے دوست ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، پیشے کے لحاظ سے تو یہ ایک انجینئر ہیں اور ایک بڑے کامیاب انجینئر ہیں، لیکن شعر و ادب سے لگاؤ جو ہے ان کا وہ فطری ہے میرا خیال ہے۔ تو اپنی کتاب بھی تھوڑا ہمیں رونمائی کرا دیں اس کی کتاب کی۔ اور شمشاد ولی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آئیے، اپنے کلام سے ہمیں جو ہے سب کو محسوس کیا۔ یہ بہت اہتمام کرتے رہتے ہیں نشستوں کا اور اسی قسم کے ادبی تقریبات کا۔ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اس شہر کے لیے۔ یہاں پر جو ہے نا، میرا خیال ہے یہاں یہ لگے گا جی، نہیں کئی تقریبات تو میں نے بھی اٹینڈ کیے۔ نہیں یہ ایسے نہیں لگے گا، یہ ایسے لگے گا۔ ہاں اب صحیح۔ ہلو، السلام علیکم۔ اس کو نیچے رکھو، بے شک وہ ہے مائک آپ کا۔ ہاں یہ مائک ہے۔ ہاں جیسا کہ باسط بھائی نے میرا تعارف کرایا، اس خاکسار کا نام ہے شمشاد ولی، اور بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، بلکہ میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ 79 میں نے یہاں ایک مشاعرہ کرایا تھا، اور وہ ہوا تھا کلن آڈیٹوریم میں، جو ظفر تقوی صاحب کے ساتھ مل کے میں نے اس کو اسپانسر کیا تھا 79 میں، جس میں رئیس امروہی جیسے لوگ شاعر اس میں آئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری تصاویر۔ اس زمانے میں 1500 لوگ مشاعروں میں آتے تھے، جبکہ ہیوسٹن کی آبادی اتنی نہیں تھی، وہ پاکستانیوں کی آبادی 1500 نہیں تھی، لیکن کہاں سے آ جاتے تھے اس کے اندر؟ تمام ہوٹل جو تھے اس ارد گرد کے وہ سب بک ہو جاتے تھے، لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ اور اس زمانے میں جب ہم مشاعرہ کراتے تھے تو یہ جو چھوٹے موٹے ہال ہیں نا ہوٹلوں کے، اول تو تھے نہیں، اور یہ کافی نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ بڑے آڈیٹوریم کے اندر مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور 1500 سے کم لوگ نہیں آتے تھے، اور ٹکٹ بھی لگتا تھا، 50 روپے منیمم ہوتا تھا اس زمانے میں۔ آج کل لوگ $10 دینے کے لیے ہمارے جان کو آ جاتے ہیں جب ہم پروگرام کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو تھا کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ باسط بھائی کے ایک دوست تھے جن کو انہوں نے اسپانسر کر کے امریکہ میں بلایا تھا، خالد شریف بھائی، بے انتہا بہت اچھے نفیس ترین آدمی۔ ان کی محبت اور ان کی لگن اور ان کے پیار، اور باسط بھائی کی یہ مطلب یہ کہ جرأت اور سخاوت، اور کیا کہنا چاہیے، کچھ اور ورڈ ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں ایک اور ورڈ میں بھول رہا ہوں۔ عام طور سے جب کبھی کوئی باہر سے شاعر آپ اسپانسر کر کے بلاتے ہیں اپنے خرچے کے اوپر، وہ کسی سے فون پہ بھی بات نہیں کر سکتا۔ اس شہر کی یہ روایت رہی ہے کہ جب کو باہر سے کوئی بڑا شاعر آتا ہے، خالد خواجہ تو جانتے ہیں اس بات کو، کہ وہ کسی سے فون پر بھی بات کرے تو اسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ بھائی ہم نے تم کو بلایا۔ لیکن باسط جلیلی کا یہ حوالے کہہ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت، کیونکہ وہ اپنی جانی سمجھتے ہیں قائد کو نا، کہ ہم نے بلایا، ایون وہ بیچارہ کہیں اپنے عزیز و اقربا دوستوں سے، اور حق یہ ہوتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں تو وہی ان کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، انہوں نے یہ کرتی کہ اس کو کسی نے مشاعرے سے پہلے کہ بلا لیا، کسی نے کہہ دیا کہ ایک آپ شعر سنا دیں، تو اس پہ بھی اعتراض۔ دیکھیں عارف بھائی ایسا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک طریقے سے ٹھیک بھی ہے کہ بھائی جب آپ نے شاعر کو بلایا ہے، آپ نے ایک پروگرام کے لیے بلایا، تو اس سے پہلے تو وہ ہے، لیکن اس کے بعد کی جو ہے نا وہ بد اخلاقی ہے۔ اچھا میں نے یہ روایت توڑی تھی اس کے بعد ہاں، میں نے جاوید صاحب آئے اور دوسرے بھی آئے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جہاں آپ کو مرضی ہے جائیں، بس میں نے کہا صرف مشاعرے پہ آ جائیں وقت پہ اور شاندار پڑھیں۔ لیکن یہ یہاں تک میں اس کو کہتا ہوں آپ ڈرائیور کو کہ اگر اس نے کسی شخص کو اسپانسر کر کے بلایا ہے تو جس پروگرام کے لیے بلایا ہے
اس کے اس کے بعد پڑھنا. ہاں اس کے بعد اگر کرتے وہ تو پھر وہ ظلم کرتا ہے. اس کے بعد ظلم. ہمارے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ مخالف جو تھے، ہمارا مخالف گروپ تھا. اب اس کی غزلیں سنیں ہاں گے. چلیں جی چلیں. ہاں دوسری طرف سے ارشاد. چلیے عاقب شاہین بھائی، یہ جو شاعری کی جو محفل ہے، اس کے اندر یہ تمام جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ ادب میں شامل ہیں اور یہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. مشاعرے میں اور ایک نشست میں یہ فرق ہے کہ آپ اس میں بہت سی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو مشاعروں میں جس کی اجازت نہیں ہوتی. اور جتنی بات میں کر رہا ہوں میں نے شاید کبھی بھی کسی مشاعرے میں نہیں کی ہے، خالد خواجہ جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے یہ ماحول دوستانہ ماحول ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی شعر سننا ہو یا کسی پہ کمنٹ کرنا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ اتنا آج کے لیے کافی ہے. ایک نئی میں نے غزل لکھی تھی تو اب اس کی طرف جاؤں گا. اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، تشنگی اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، میں ہوں تنہا مجھے سینے سے لگا لے ساقی. اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، میں ہوں تنہا مجھے سینے سے لگا لے ساقی، تشنگی اتنی بڑی ہے کہ سنبھلتی ہی نہیں، تشنگی اتنی بڑی ہے کہ سنبھلتی ہی نہیں، گر نہیں میں تو نگاہوں سے پلا دے ساقی. تشنگی اتنی بڑی ہے کہ سنبھلتی ہی نہیں، گر نہیں میں تو نگاہوں سے پلا دے ساقی. ساز دل چھیڑ کہ جل اٹھیں محبت کے چراغ، ساز دل چھیڑ کہ جل اٹھیں محبت کے چراغ، ساز دل چھیڑ کہ جل اٹھیں محبت کے چراغ، محبت کے چراغ، گیت الفت کا کوئی مجھ کو سنا دے ساقی. گیت الفت کا کوئی مجھ کو سنا دے ساقی. شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، میں کہاں جاؤں ذرا مجھ کو بتا دے ساقی. شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، میں کہاں جاؤں ذرا مجھ کو بتا دے ساقی. لوٹ جاؤں میں ولی اس کے صنم خانے سے، لوٹ جاؤں میں ولی اس کے صنم خانے سے، راہ ایسی بھی کوئی مجھ کو دکھا دے ساقی، راہ مجھ کو بھی کوئی ایسی دکھا دے ساقی، میں ہوں تنہا مجھے سینے سے لگا لے ساقی. ایک دو چار اشعار اور پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اور نہیں ایسے دوسری طرف کر کے، ہاں ایسے شاعری جو ہے وہ ہمیشہ آپ بیتی نہیں ہوتی، بلکہ عام طور سے آپ بیتی نہیں، جگ بیتی ہوتی ہے. جگ بیتی ہوتی ہے. تو جو اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، باجوہ صاحب سنیں، آپ بھی صاحب ذوق لوگوں میں شامل ہیں شعر کے. ماشاءاللہ. یہ آپ تمام شاعروں کی طرف سے بول رہا ہوں، یہ شاعر کہہ رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، یہ آپ تمام لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کی نظر ہے. یہ اچھا، یہ خراج تحسین ہے آپ کی شاعری کو اور آپ کے ادب کو، آپ کے فن کو. علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، شعر و فن کا پرستار ہوں میں. علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، شعر و فن کا پرستار ہوں میں. دست بستہ ہیں لفظ میرے حضور، دست بستہ ہیں لفظ میرے حضور، بادشاہ سخن وقار ہوں میں. دست بستہ ہیں لفظ میرے حضور،
بادشاہ سخن وقار ہوں میں، قافیہ دل نشیں ردیف ہنسی، قافیہ دل نشیں ردیف ہنسی، پائل حسن کی جھنکار ہوں میں، پائل حسن کی جھنکار ہوں میں، قافیہ دل نشیں ردیف ہنسی، پائل حسن کی جھنکار ہوں میں، شاعری میں ہے میری قوس و قزح، شاعری میں ہے میری قوس و قزح، ایک مصور کا شاہکار ہوں میں، شاعری میں ہے میری قوس و قزح، ایک مصور کا شاہ. خالد بھائی آپ کو پسند نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے، مجھے سمجھ آ گئی. یہ آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں میں سر. شاعری میں ہے میری قوس و قزح، ایک مصور کا شاہکار ہوں میں، آپ سنیے جناب شعر میرے، آپ سنیے جناب شعر میرے، الہ آگہی کا ایک خمار ہوں میں. کیا بات ہے. آپ سنیے جناب شعر میرے، آگہی کا ایک خمار ہوں میں، شاعری کا ولی ہوں یاد رہے، شاعری کا ولی ہوں یاد رہے. اچھا نام استعمال ہو رہا ہے. ہاں مجھے معلوم تھا تم ضرور. شاعری کا ولی ہوں یاد رہے، شمع محفل ہوں خاکسار ہوں میں، واہ شمع محفل ہوں خاکسار ہوں میں، علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، شعر و شاعری کا پرستار ہوں میں. بہت بہت شکریہ. نہیں تمہاری شرٹ نہ پھٹ جائے، ایک منٹ چھوڑ دو. عاقب بھائی مجھے پتا تھا آپ